السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں غریب بچوں پر کیا گزری، جو بچے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی ترس رہے تھے، جن کے پاس افطاری میں کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی جاوید نام کی ایک شخص کی ہے۔ جاوید بھائی نے اپنے گھر پر رمضان کے مہینے میں افطار کا پروگرام رکھا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت کی اور انہیں افطار پر بلایا۔ گھر میں افطاری کی تیاریاں چل رہی تھی۔ یہ کہانی جاوید بھائی خود بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آموں کی پیٹی نیچے رکھ کر اپنی بیوی سے کہا، بیگم افطاری کا انتظام میں کوئی کمی پیشی نہیں رہنی چاہیے۔ بیوی نے کہا، اور کتنی بار کہیں گے؟ کیا پہلے کبھی کوئی کمی پیشی رہی ہے جو اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ پچھلی بار بھی سب کچھ اتنا اچھا بنایا تھا کہ آج تک آپ کے دوست تعریف ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے دوست احباب ہیں، تمہاری بھی عزت ہوگی۔ اور میری بیوی نے روح افزا کی بوتل دودھ میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسی ہی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا، چکن بریانی، مٹن کڑھائی، شورما کباب، زردہ نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک، یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ کھجوریں بھی منگوا لیں، بس اب پھل فروٹ کاٹنا باقی ہے۔ آپ ذرا میری مدد کر دینا، ٹائم کم بچا ہے۔ یہ سن کر جاوید کہتا ہے کہ میں نے چھری لی اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پھل فروٹ کاٹنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی وقت میں افطاری کا انتظام مکمل ہو گیا۔ ہم نے سارا سامان ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ اتنے میں میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ اتنے میں میرا ایک دوست جس کا نام افضل ہے، وہ ناوید کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، ارے ناوید یار، تھوڑا کم ہی کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ لذیذ کھانوں کا مزہ لینے لگے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگے، جزاک اللہ، بہت مزہ آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گیا، جا کر نل کھولی۔ اتنے میں میرے کانوں میں ایک بچی کی آواز آئی۔ بچی کہہ رہی تھی، امی اب تو سب لوگ تراویح کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار بھی نہیں کیا ہے، سحری بھی پانی سے ہی کی تھی۔ جاوید کہتا ہے، یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کی 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ دیوار سے کسی کے گھر میں بنا اجازت کے جھانکنا غلط ہے، لیکن میں پھر بھی دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی ماں کے سر پکڑ کر کھڑی تھی اور ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ باقی بچے اپنی بہن کا سوال سن کر ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی، اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی۔ جاوید بتاتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر جیسے پتھر سا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو اچانک نظریں مجھ پر پڑ گئی۔ میں دیوار پر کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھ پر نظریں پڑتے ہی وہ زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ کیسے ہیں؟ یہ لڑکی بہت ہی ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے اور اب پھر ضد کر رہی ہے۔ جاوید کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، شاید وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں نے بچوں کی باتیں سن لی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے دوست افطاری کرتے وقت بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ، تو وہ ساری باتیں انہوں نے سنی ہوگی تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ جاوید بتاتا ہے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں پتہ نہیں میری بیوی کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کیا اور بجلی کی تیزی سے باہر کی طرف لپکا تو بیوی کہنے لگی، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ آرام سے جائیے، آخر کیا ہوا ہے؟ بیوی سوال پر سوال کر رہی تھی اور میں اس کے بغیر کسی سوال کے جواب دیے بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے ہر وہ چیز خریدی جو میں نے افطاری میں کھائی تھی اور اسے لے کر واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ عورت کی آنسو میں نہیں بھول پا رہا تھا۔ گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا، لیکن میں تیزی سے تقریباً 10 منٹ میں ہی پہنچ گیا اور آ کر دروازے پہ دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا
مجھ پر نظریں پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ واپس مڑی اور شور مچانے لگی، دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں، دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان زمین پر رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا۔ ان کی ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر میری بیوی دیوار پر آ گئی اور یہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ کو دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا اور بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ ساتھ بچے مجھے مسکرا کر عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ وہ بھی کھانا کھا لے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ جاوید بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ میں آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے، ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی، بھائی آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ دیا تو سوئے ہوئے بچوں کی طرف میں نے نگاہ دوڑائی تو جیسے مجھے سکون آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس عورت کی بھاری آواز میں نے یہ سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ مجھے دعا دینے لگی۔ میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہر دن بچوں کی ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آنے لگی، جس سے سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے میری زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ جاوید کہتا ہے کہ میں نے گھر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما کہ جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ دوستو، ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ثواب کا کام کر لیا۔ یقیناً کسی روزے دار کو افطاری کرنا یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، لیکن اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحق تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام ملا ہوگا تو آج سے ہی ہم اور آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے غریب مسکین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں، یتیموں، فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق دے اور ہمیں رمضان کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔